زندگیاں رکھیاں حضور واسطے ہویاں اسا اپنی گردناں بھی حضور واسطے رکھی ہویاں اور اے او نشہ نہیں جڑا لات جانا نا 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 میں جدو بابا جی جیل چ سن میں جا کے پوچھیا میں کہا سناؤ میں تو انہوں کہنا نہیں سا بڑے ظالمن انہوں نے تہاڈی چٹی داڑھی دا بھی حیا نہیں ہے تہاڈے عالم ہون دا بھی حیا نہیں ہے تہاڈی معذوری دا بھی حیا نہیں ہے اے بڑے ظالمن تے بابا جی نے کہا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی فرمایا اے کوئی محبت رسول دیو جام پیتے ہیں جڑے جیلوں میں جا کے اتر گئے فرمایا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جمع ہمارا اور قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اچھوی میرے بابا جی دی اچھوی میرے بابا جی دی اور صحابہ نے نہیں کیا ہنالک ابتلی المومنون میرے حبیب جے تو ہڈے غلامہ دے منہ بٹے ہوندے نا تے انہاں دے دل باہر آ جانے سن اے سامنے 10,000 دا لشکر کھڑیا ٹھنڈی ہوا چل رہی خندق کھولی کھان واسطے روٹی بھی پوری کوئی نہیں اور جناب زمین نہ چمٹے ہوئے این کر کے جناب صحابہ اس دی گرمی لے رہے ہیں ادھر عمر بن عبد العزیز خندق پار کر کے آ رہا ادھر جناب مولا کائنات نے حضور کو اجازت منگی حضور نے خود دستار بندی مولا کائنات دے سارے اقدس ہوتے فرمایا جاؤ علی عمر بن عبد العزیز دے مقابلے اور عمر بن عبد العزیز آیا اور انہوں نے کہا کون ہے جس نے ہمت ہوئی میرے مقابلے چان دی ادھر خندق وچ بھی ادھر جناب خیبر وچ بھی مولا کائنات انہوں نے کہا کنوں جرات ہوئی میرے مقابلے چان دی مولا کائنات نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب فرمایا میں علی ابو طالب دا بیٹا انہوں نے کہا اچھا علی تیرے ابے دے نال میری بڑی یاری سی ابو طالب دے نال تیرے نال میں نہیں لڑنا تے مولا کائنات نے فرمایا میں تیرے نال لڑنا انہوں نے کہا تو بڑا بدتمیز ہے تو میرا بھتیجا لگتا میں تیرے نال نہیں لڑنا انہوں نے کہا تو بڑا بے شرم چاچا جڑے ساڑھے آقا مولا دے مقابلے چاہے کھڑا رشتے دا سارے پڑھیں گئے اے جی ساڑھا چاچا نہیں مندہ میں کہا چاچے نوں دے پا بٹی تو آ حضور دے در تے چاچے دینا اپنا جواب او جناب آوئی پھر گل ہے بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑیا ہی ہاتھ بازا اتھے نہ نون نے آنا نہ جناب انہیں آنا اتھے جناب کسے نہیں آنا اتھے آنا حضور نے اور ایک سوال ضرور ہونا کہ بھائی 10 ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل تہنا جی اسی انہاں تو پہلے نا پارٹی آنے نو سامنے رکھ دے سا آج تو اڑے دین دی گل آندی سی اسی کہنے ہیں جناب کی گل ہے اسا تو کھڑے ہیں صرف حضور دی ذات واسطے حضور دے دین واسطے حضور دے دین دے نفاذ واسطے اسلام واسطے اور ساڑھا منشوری بڑا کمال ہے اسلام پاکستان تے عوام سب نے پہلے اسلام اور اقبال اسلام ہے کی کہندہ مغز قرآن روح ایمان جانے تی ہست ہوپے رحمت للعالمین اقبال کہندہ قرآن دا مغز ایمان دی روح دین دی جان او حضور دی محبت ہے بس حضرت مولا کائنات خیبر نہ خندق جدو عمر بن عبد العزیز آ گیا صحابہ کہندے بڑے دیو ہیکل گھوڑے تے او واحد آدمی نال ایک اور بھی ہے وہ واحد آدمی جڑا خندق عبور کر کے آ گیا گھوڑے سمیت آیا اور پھر جناب واپس نہیں جا سکیا کیونکہ شیر خدا نہ مقابلہ ہو گیا انہیں کہا پھر تیار ہو جا علی جھال سٹ میں آیا جناب عمر بن عبد العزیز سٹ جھال جدوں نے جناب تلوار ماری مولا کائنات نے بار روکیا پھر مولا کائنات نے فرمایا اور محمد عربی دے غلام دی سٹ جھال الفاظ موجود ہیں فرمایا ہون حضور دے غلام دی سال جھٹ اور کہنے صحابہ کہنے ہیں تلوارہ چمکیاں جب بجلی چمکتی اور دھوڑ اٹھی دوہیں گم ہو گئے وچ عمر بن عبد العزیز اور مولا کائنات بھی کہنے ہیں مولا کائنات نے ضرب لائی اور سر تو این کٹنا شروع ہویا تے اے تم تک ریڑھ دی ہٹی تک دوہیں حصے وچوں جناب تلوار زمین تے جا لگی اور اس نے سمجھ نہیں آئی میرے نہ ہویا کی جدوں میں قدم لین دی کوشش کی تھی تا ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا دھوڑ مٹھی ہوئی تے مولا کائنات بار نعرہ تکبیر لاندے ہوئے نکلے تو جدو حضور نے دیکھا نا کہ علی آ رہے ہیں اور فاتحانہ انداز چاہ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق کے افضل من عبادت سقلین سقل کہندے ہیں طاقت نو اور دو طاقتاں نو کہندے ہیں سقلین جنہ اور انسانہ دی طاقت نو اے جناب مجموعے نو کہندے ہیں جناب سقلین حضور نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق کے افضل من عبادت سقلین فرمایا علی نے جڑی اج ضرب لائی نا میرے دشمن نو خندق دے میدان وچ اے سقلین دی عبادت نالوں افضل ہے اور سانو کہنے ہیں تسی ہر ویلے حضور دی محبت دی گل کیوں کرتے ہو حضور دے دشمنوں نال لڑن دی گل کیوں کرتے ہو گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کی باتیں کیوں کرتے ہو میں کہا حضور نے فرمایا علی نے جڑے میرے دشمن نو ضرب لائی
اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اور نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مولا کائنات اگے سنو، غزوہ خندق ختم ہو گیا اور حضرت سعد بن معاذ علی اور پھر سناواں گے. پھر ماحول بنیا، بڑی لمبی گل ہو گئی. حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ انہاں یہودیت دا انجام بکھائے بغیر مینوں موت نہ دیویں. میرے آقا و مولا سنن والی گل ہے. اے جناب ہر قسم دے حلوے مانڈے کھا کے، ہر قسم دے جناب دنیا دی آسائشاں لے کے، او جی دین تے کون چل سکدا؟ میں کہا جے صحابہ دین تے چل سکدے ہیں گٹلیاں چوس کے، کھجور دی گٹلی چوس کے، تے تو ساری نعمتاں کھا کے دین تے نہ چل سکدا. ایک ہی جناب پکھنڈ بنایا ہوا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی کہ یا اللہ انہاں یہودیت دا انجام بھی بکھا دے. اے روایت ایسی بکھانا ساڑھا کام میں بخاری دی روایت ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق ختم ہونے تو بعد حضور جدو پہنچے نا اپنے کاشانہ اقدس اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتاریا اور حضور نے سجی سائڈ تو سر دھونا شروع کیتا. دروازے تے جبریل امین آ گیا. حضور نے پوچھا جبریل ہون کی گل ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دیندہ کہ اے ہونے خیبر والے یہودیاں دا بھی جناب نال نال کام انجام کر دیو، انہاں دا فیصلہ بھی کر دیو. خیبر والے یہودی بنو قریظہ ہوئی ہیں. میرے آقا و مولا بیچ نہیں بول میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل دیکھتے نہیں اے میرے غلام ہونے خندق دی جنگ لڑ کے آئیں اور جناب ہونے وہ آئیں اور انہاں خندق کھودی بھی ہے، پھر جنگ بھی لڑی اور پھر سارا کچھ کیتا تے ویکھتے نہیں انہاں دے جناب جنگی اثرات اور زخمی حالت وچ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم دیندہ بھئی ہونے کر دو. حضور نے اپنی امت نہ کتنا پیار ہے. حضور نے فرمایا جبریل ویکھتے نہیں میرے غلاماں دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم دیندہ بھئی ہونے. حضرت بلال نے حکم ہو گیا کہ اذان دیو. جدو نماز تو علاوہ بے وقتی اذان ہوندی سی نا تے اس دا مطلب ہوندا سی بھی حضور بلا رہے ہیں. سارے صحابہ اے سنو جنگ لڑ کے آئیں، کوئی ایک صحابی بھی تلوار تیر نیزے تو بغیر نہیں آیا. دوبارہ تلواراں چکیاں کہ حضور دا بلاوا آ گیا. بلال نے اذان دے دیتی چونکہ زخمی حالت ہے. جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا اور حضور نے فرمایا چلو بھائی یہودیاں دا جناب علاج کرنا اور بنو قریظہ دا خیبر والے یہودیاں دا فیصلہ کرنا، چلو بھائی چلیے آج جناب انہاں دا فیصلہ کر لئیے. تو جدو حضور دے غلام اس سے حالت چلے تو انہوں پتا جنگ دی ایک حلیہ ہوندہ، مٹی دھوڑ جناب کپڑے پھٹے خون کدھر پٹی کدھر جناب. جدو حضور دے غلام اس طرح چلے نا تو حضرت جبریل امین نے آ کے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ رب فرماندہ سی تہاڈے غلاماں دا صرف اے اخلاص ویکھنا سی، تہاڈے جان تو پہلے پہلے بنو قریظہ دے قلعے ہلا کے رکھ دے. بس اتنی بات ہے، صرف چلنے کی خوشی تحفہ عدم. ہاں بس حضور دے غلام چل پین تو پھر اقبال کہنا محفل کون و مقام میں سارو شام پھرے لے کے مائے توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ایک منٹ بھائی ہاتھ سارے بلند کرو، اتے کرو ہاتھ سارے.